عمران خان کے بدترین مخالفین اور اس پہ دن رات کیچڑ اچھالنے والے لوگ جو غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ 90% مقبول ہے، بہت مقبول ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، یہ سب مانتے ہیں. تو وہ لوگوں کے دلوں کے اندر راج کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ ہیرو ہے. تو ہیرو بننے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو استثنا، مراد، پوری زندگی کے لیے تا حیات عہدے یہ نہیں چاہیے ہوتا آپ کو. تو جو ہیروز ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، انہیں یہ ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹائٹلز جو ہیں یہ کمزور لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں. بڑی سخت زیادتی کی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے مل کر کہ فیلڈ مارشل کو عوام کی نظر میں بزدل ثابت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ثابت کیا عوام کی نظر میں کہ آپ کا فیلڈ مارشل بزدل ہے، وہ ڈر رہا ہے مقدمات سے، وہ بھاگ رہا ہے آگے لگ کے، وہ کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. یہ انہوں نے کیا فیلڈ مارشل کے ساتھ. ایک اچھی خاصی مت بنی ہوئی تھی کہ جرنیل دلیر ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ مت بھی توڑ دی پکڑ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. فیلڈ مارشل کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لات مارے اور وہ یہ کہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، نہ استثنا چاہیے، نہ لمبی نوکری چاہیے، وہ تا حیات والا واحد کام بھی بند کرو، اور یہ جو نکالنے کا طریقہ یہ سب چھوڑو، میں فیس کروں گا ہر چیز کو. ناظرین، عمران خان صاحب کا آج کیس لگا اڈیالہ جیل میں. کل اچانک اطلاع دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 والا کیس ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی جائے گی. تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی فیملی اور صحافی اور عمران خان صاحب کے وکلا یہ لوگ پہنچے کیس کی سماعت کے لیے، اور صرف ایک وکیل ہے حسین صاحب، انہیں اندر جانے دیا گیا. احمد نامی ایک منشی صاحب ہیں سلمان صفدر صاحب کے، ان کو اندر جانے دیا گیا. جبکہ 4 صحافی جو ہیں وہ حکومتی چوائس کے یا اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کے، انہیں اندر جانے دیا گیا. اور عمران خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ باہر آ کر یہ لوگ زیادہ رپورٹ نہیں کرتے، لیکن چیزیں چھپتی نہیں ہیں، چیزیں الٹیمیٹلی باہر آ جاتی ہیں. اب تک جو چیزیں باہر آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن مین بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ٹرائل ہوتا ہے تو ایک فیئر ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کے وکلا وہاں پہ موجود ہو، ملزم کی فیملی وہاں پہ موجود ہو، اور میڈیا کو اس ٹرائل تک رسائی ہو تاکہ اسے رپورٹ کیا جا سکے، اور آزاد میڈیا کو وہاں پہ رسائی ہونی چاہیے. یہ چیزیں اڈیالہ جیل میں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کیا کہا، یہ ٹرائل کی کاروائی کیا ہونی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس نظام نے عمران خان کو دیوار کے ساتھ ہی لگانا ہے. ججز بھی کمپرومائزڈ ہیں، پوری کی پوری عدلیہ کمپرومائزڈ ہے. پاکستان کی تقریباً تمام اداروں پہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے، اور ان اداروں کو وہ عمران خان کے خلاف کھلے ہاتھوں استعمال کر رہے ہیں. کسی قسم کی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا چھپ چھپا کے کام ڈالتے تھے، وہ نہیں، اب وہ کھلا کے جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. ان کی بہن نے کچھ باتیں بتائی ہیں باہر آ کر، جو باتیں ان کی بہن نے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر جو باتیں ان تک پہنچی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے علیمہ خان نے ایک بار پھر بیانات دہرا کر انہیں عمران خان سے منسوب کرنے کا دعویٰ کیا، اور یہ خبر اس طرح سے چھاپی گئی ہے. بہرحال اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی. ہمیں گزشتہ رات 12 بجے سماعت کی اطلاع دی گئی، اور آج صرف 2 وکلا کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. وہ میں نے آپ کو نام پہلے بتائے. انہوں نے کہا کہ فیملی وکلا اور میڈیا کو آج اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. ہم 4.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل کے دروازے پر انتظار کرتے رہے. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انہیں 22 گھنٹے تک سیل میں رکھا جا رہا ہے. ان کا اخبار، کتابیں اور ٹی وی تک بند کر دیا گیا ہے. جبکہ انہوں نے وکیل کو بتایا کہ انہیں آج ایک کتاب فراہم کی گئی ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد. علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیل کو بتایا کہ باہر جا کر سب کو بتائیں کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. ملک میں قانون یا مارشل لا نہیں بلکہ عاصم لا، یہ عمران خان صاحب نے لفظ بولا تھا لیکن ٹی وی چینل نے اس کو کھا لیا ہے. جنہوں نے خبر لگائی انہوں نے یہ لفظ کھا لیا ہے کیونکہ عاصم منیر کا نام پاکستان کی میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا. تو انہوں نے لکھا اس وقت پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لا ہے. یعنی عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں وہی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے. اس میں قانون اور آئین جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ایک شخص کی ایما پہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہن کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکو ڈفر الائنس بن چکا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے، عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں انصاف کا نظام دفن ہو چکا ہے.
علیمہ خان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان کے ساتھ کس بات پر غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور علیمہ خان کے مطابق بیرسٹر گور خان اور سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی ہے کہ بھرپور تحریک چلائیں۔ ویسے تحریک چلانے کا کام تو اب عالیہ حمزہ اور جنید اکبر صاحب کو کرنا ہے، ایکچولی دونوں صوبوں کے جو منتظمین ہیں، جو دونوں صوبوں کو سنبھالتے ہیں، ساری تحریک کی ذمہ داریاں تو ان کے کاندھوں پر ہیں۔ ہاں جی، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں باہر نکل کر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ کبھی بھولوں گا، عوام بھی نہیں بھولے گی، جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھگتے گا، اللہ بھی اسے سزا دے گا۔ عمران خان کی جیل میں اپنی بہنوں سے گفتگو، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو آگے جا کر بھی جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال کافی غصے میں تھے عمران خان صاحب سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو لے کر، کیونکہ جب سے یہ بندہ آیا اس نے عمران خان صاحب کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو یہ کہنے کو ایک سپرنٹینڈنٹ، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے عمران خان صاحب کو لگاتار اس نے بند رکھا چھوٹے سے سیل کے اندر، وہاں سیل کی بجلی بند کر دی، ان کے حقوق چھین لیے، ان سے کتابیں چھین لی، ٹی وی اخبار سب چھین لیا، عمران خان صاحب کو اریٹیٹ کرتا رہا، ابھی گندا پانی وضو کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری حرکتیں یہی والا سپرنٹینڈنٹ آف جیل ہے، اس کے ذریعے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور یہ براہ راست ذمہ دار ہے ان سارے کاموں کے لیے۔ تو پھر عمران خان نے کہا کہ بار بار درخواست کے باوجود میری اپنے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، صرف اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملوا دیتے ہیں اور دیگر سے ملاقاتیں میری بند ہیں۔ صاف عمران صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب، کہ اپنی مرضی کے بندوں سے مجھے ملواتے ہیں، باقی لوگوں سے مجھے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا عوامی احتجاج شروع ہو جائے، بڑا زبردست قسم کی عوامی تحریک کھڑی ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے جب گزشتہ روز ایک ٹویٹ ان کا آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں احتجاج کا مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی لوگ زور لگا رہے ہیں، اب ریلیاں نکلی ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر سطح پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام کے اندر وہ والا جوش ابھی تک نظر نہیں آ رہا جو جوش گزشتہ سال اکتوبر، سپتمبر اور نومبر میں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت عوام بہت زیادہ چارج ہو چکی تھی، ابھی وہ والی بات نظر نہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ چارج ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگ اس سے بڑی تعداد میں نکل آئیں، ہو سکتا ہے لوگ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، لیکن جب تک یہ ہوگا نہیں، اسٹیبلشمنٹ جب تک اس کھیل سے باہر نہیں نکلے گی، جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس گندے کھیل سے باہر نہیں نکلے گی، عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملنا۔ یہ سادی بات ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے اس وقت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پاکستان کے ایک صوبے کا جو آئینی سربراہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردوں سے کام لیتی ہیں، اور جب دہشت گردوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو ISI اور ملٹری انٹیلیجنس یہ آ کر دہشت گردوں کو چھڑوا لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارے بندے، انہیں چھوڑ دیں، ان سے کام لینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست دانوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ججوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، صحافیوں سے کام لیتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ،